اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے سبق شروع ہوگا عوامل اعراب کے حوالے سے، یعنی اعراب کے عوامل کتنے ہیں۔ اعراب کے عوامل کی دو قسمیں انہوں نے بتائیں، ایک ہے لفظی عامل اور دوسرا معنوی عامل ہے۔ یہ عامل آپ کو پہلے پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ عامل وہ ہوتا ہے جو اعراب دیتا ہے، زبر زیر پیش دیتا ہے اگلے اسم کو، تو اسے عامل کہتے ہیں، تو اس کی جمع عوامل ہے۔ تو اس کی دو قسمیں ہیں، لفظی اور معنوی۔ پہلے ہے لفظی عامل۔ لفظی عامل کی تین قسمیں ہیں، نمبر ایک حرف، دوسرا ہے افعال، تیسرا ہے اسماء، حروف افعال اور اسماء۔ سب سے پہلے عمل کرنے والے حروف، حروف عاملہ۔ حروف عاملہ کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک وہ حروف عاملہ جو اسم میں عمل کرتے ہیں، نمبر دو وہ حروف عاملہ جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حروف عاملہ جو اسم پر عمل کرتے ہیں، در اسم پر عمل کرتے ہیں، ان کی بحث آ رہی ہے۔ جو حروف اسم میں عمل کرتے ہیں ان کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر ایک حروف جارہ جو اسم پر داخل ہو کر اسے جر دیتے ہیں، اور یہ 17 ہیں، یہ آپ نے پڑھے بھی ہوں گے، باؤ تاؤ کاف لام واو منزو مسخلا ربا حاشا من ندافی انلا حتی الہ وغیرہ۔ اور دوسری قسم ہے حروف مشبہ بالفعل کی، یہ 6 حروف ہیں، انا، انا کا، انا لکنا، لالا، لیتا۔ یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، یعنی اسم کو زبر دیں گے اور خبر کو پیش دے دیں گے۔ جیسے انا زیدن قائمن، اب زیدن کو زبر دی ہے اور قائمن کو پیش دی ہے۔ یہ مبتدا خبر پر اصل داخل ہوتے ہیں نا، تو مبتدا خبر کے اوپر یہ اعراب میں چینجنگ کرتے ہیں۔ آگے نوٹ آ گیا ہے، انا اور انا حروف تحقیق ہیں، اور کانا کا انا حروف تشبیہ ہے، اور لکنہ حرف استدراک ہے، اور لعلہ جو ہے حروف ترجی میں شامل ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ ما ولا مشبہتان بلیسا، یہ عمل کرنے میں لیسا کے مشابہ ہیں، اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ جیسے ما زید قائمن میں زید ما کا زید جو ہے، اور یہ زید ما کا اسم اور قائمن اس کی خبر ہے۔ چوتھی قسم ہے لائے نفی جنس۔ اس لا کا اسم اکثر مضاف منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، جیسے لا غلام رجل ظریف فی الدار، یعنی مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے مضاف۔ مضاف کا اعراب میں نے پہلے بتایا تھا کہ مضاف کبھی زبر آ جاتی ہے اس پہ، کبھی پیش آ جاتی ہے، کبھی زیر بھی آ جاتی ہے۔ اگر لا کے بعد معرفہ ہو تو دوسرے معرفہ کے ساتھ لا کا تکرار لانا لازمی ہوگا، اور لا کچھ عمل نہیں کرے گا، اور یہ معرفہ مبتدا کی حیثیت سے مرفوع ہوگا، جیسے لا زید عندی ولا امر۔ اگر لا کے بعد نکرہ مفرد ہو اور لا ایک اور نکرہ مفردہ کے ساتھ مقرر ہو، یعنی پہلے لا کے بعد نکرہ آ جائے اور ہو بھی اکیلا، مضاف بھی نہ ہو رہا ہو، اور پھر اس کے بعد ایک اور لا آ جائے، اس کے بعد بھی ایسا ہی ایک کلمہ مفرد نکرہ آ جائے جو مضاف نہ ہو رہا ہو کسی کی طرف، اور ہو بھی جمع بھی نہ ہو، صرف مفرد ہو، تو اس کی 5 وجہ بنتی ہیں۔ تو یہ لا حول ولا قوتا کی انہوں نے وجہ بتائی ہیں، لا حول ولا قوتن ولا قوتا الا باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لا حول ولا قوتا بھی پڑھ سکتے ہیں، لا حول ولا قوتن بھی پڑھ سکتے ہیں، لا حول ولا قوتن بھی پڑھ سکتے ہیں، لا حول ولا قوتا بھی پڑھ سکتے ہیں، لا حول ولا قوتن الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ساری طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، 5 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے سیدھی طرح پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جو روٹین کے مطابق چلتا ہے۔ اگر ایسے پڑھیں گے تو گھر والے کہیں گے یہ پتہ نہیں کوئی نیا دین سیکھ کر آ گئے، نئے طریقے سے جناب کو پڑھنا شروع کر دیا، یہ تو غلط پڑھتے ہیں۔ ویسے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک کے جو گرامر کے رول سے، قرآن پاک سے ہی ساری گرامر تیار کی گئی ہے، تو یہ گرامر کی روح سے جو ہے اس طرح بنتا ہے کہ 5 طریقوں سے اسے پڑھنا جائز ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حرف ندا، 5ویں چیز ہے حرف ندا۔ یہ 5 ہیں، ٹھیک ہے جی، 5 حروف ہیں، یا ایا حیا اے حمزہ مفتوحہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ حرف مضاف، یہ حروف منادہ مضاف، مشابہ مضاف اور منادہ نکرہ غیر معین کو نصب کرتے ہیں، یعنی نصب دیتے ہیں ان سب کو، ٹھیک ہے جی۔ منادہ جب مضاف ہو رہا ہو اس وقت اس کو زبر دیں گے، مشابہ مضاف ہو تب بھی زبر دیں گے، اور نکرہ اور غیر معین ہو تب بھی زبر دیں گے،
یہ حروف، ان کو حرف ندا کہا جاتا ہے، اور جس کو ندا کی جاتی ہے اسے منادا کہا جاتا ہے، جس کو ندا کی جاتی ہے اسے منادا کہا جاتا ہے۔ جیسے مضاف کی انہوں نے مثال دی یا عبداللہ، یہ عبداللہ جو ہے یہ منادا ہے، اس کو ندا دی جا رہی ہے، تو یا جو ہے حرف ندا ہے۔ مشابہ مضاف کی مثال یا طالعا جبلن، اور نکرہ غیر معین کی مثال جیسے یا رجلن خذ بیدی، ٹھیک ہے جی، نابینا آدمی جب پکارتا ہے۔ تو اگر منادہ مفرد معرفہ ہو تو علامت رفع پر مبنی ہوگا، یعنی مفرد معرفہ ہے، مفرد بھی ہے اور معرفہ بھی ہے، نکرہ نہیں ہے، تو پھر مبنی بر رفع ہوگا، جیسے یا زیدو، یا زیدان، یا مسلمون، یا موسیٰ، یا قاضی وغیرہ، یا قاضیو، ٹھیک ہے جی۔ نوٹ: اے اور حمزہ قریب کے لیے، ایا اور حیا دور کے لیے، اور یا قریب اور بعید دونوں کے لیے آتا ہے۔ یعنی اے اور حمزہ جو ہے جو قریب شخص ہے نا اس کو بلانے کے لیے آتا ہے، اور ایا اور حیا جو ہے یہ جو دور کوئی بندہ ہو نا، بڑی دور سے اوے فلانے بات سننا ذرا میری، اونچی آواز سے کسی کو بلانا ہو تو اس کے لیے ایا اور حیا لگتا ہے۔ اور جو یا ہے یہ قریب کے بندوں کے لیے آتا ہے، یعنی جو آپ کے قریب ہیں ان کو بلانے کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد آگے آ جاتا ہے حروف عاملہ در فعل مضارع۔ فعل مضارع کے اندر جو حروف عاملہ ہیں وہ کتنے ہیں، لیکن ابھی اس طرف جانے کی بجائے ہم ابھی پچھلے سبق میں دہرا لیتے ہیں کہ اس میں ہم نے اسم کے اندر جو اسم کے اوپر عمل کرنے والے حروف ہیں ان کے بارے میں جانا۔ وہ 5 قسمیں انہوں نے بتائیں: حروف جارہ ہے، حروف مشبہ بالفعل ہے، حروف ما ولا مشبہتان بلیسا ہیں، اس کے بعد جناب لا نفی جنس ہے، اور حروف ندا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آگے حروف عاملہ در فعل مضارع، یعنی فعل مضارع میں جو عمل کرنے والے حروف ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو پیچھے ویسے فعل مضارع کے باب میں پڑھا دیا تھا، جہاں فعل مضارع کے باب کے اندر یہ بات آئی ہوئی ہے کہ پہلی قسم وہ حروف ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، ان، لن کے، اذن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا۔ دوسری قسم ہے جو یہاں اب انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یاد رہے کہ ان فعل مضارع کے ساتھ مصدر کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے ارید و ان تقوما کا معنی، ٹھیک ہے جی۔ اور لئیں جو ہے یہ نفی تاکید کے لیے آتا ہے، اور کہ جو ہے یہ بھی اسی طرح ہی آتا ہے، اور چہارم جو ہے اذن یہ بھی اسی طرح ہی آتا ہے، لیکن اس شخص کے جواب میں کہا جاتا ہے جب کوئی کہے کہ انا آتی تو کا غدن، میں جو ہے کل آؤں گا، تو وہ کہتا ٹھیک ہے آپ کل آئیں گے تو میں آپ کی عزت کروں گا، تو یہ وہ بات کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے نوٹ دیا ہے کہ ان 6 حروف کے بعد مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ 6 حروف کون سے ہیں؟ حتی، اس کے بعد محذوف مقدر ہوتا ہے، یعنی پوشیدہ ہونا، پوشیدہ ہوتا ہے اور نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ حتی کے بعد ان، حتی ادخلا آیا تو اس کا مطلب یہاں ان غائب ہے، پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، زبر دے رہا ہے۔ لام جہد کے بعد جیسے ما کان اللہ لیعذبہم، لام جہد لگ گیا ہے۔ اس کے بعد او کے بعد جب وہ الا اور ان یا الا ان کے بعد آئے، جیسے لَأَلْزَمَنَّكَ او تُعْتِيَنِي حقی، تُعْتِيَنِي آ گیا، یہاں پر زبر آ رہی ہے، تو یہاں یہی بات کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہے واو کے بعد آ جائے، جیسے لا تاکل السمک وتشرب اللبن۔ اس کے بعد ہے لام کے بعد آ جائے، کے کا لام آ جائے، لکئی لا یعلم، کے بعد آ جائے جیسے اسلمت لادخل الجنت، کے کی معنی میں لام لگا ہوا ہے، لادخل الجنہ، تو اب لام کے اوپر زبر آ جائے گی۔ چھٹا ہے اس فا کے بعد جو 6 چیزوں سے کسی ایک کے جواب میں واقع ہو، جیسے امر، نہیں، استفہام، نفی، تمنی اور عرض وغیرہ۔ ان میں سے یعنی امر کسی بات کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کے جواب میں اگر کوئی فا آئی ہے تو اس فا کے بعد آئے، نہیں کے بعد آئے، استفہام کے بعد فا آ رہی ہے، نفی کے بعد فا آ رہی ہے، تمنی کے بعد فا آ رہی ہے، یا کسی سے آپ نے عرض کیا ہے تو آ رہی ہے۔ تو یہ آگے انہوں نے مثالیں دی ہیں، امر کی مثال دی ہے، ٹھیک ہے جی، زدنی فاکرمک، اس کے بعد لا تشتمنی
فأحینک این بیتک فازورک، اس کے بعد نفی ہے ما تأتینا فتحدثنا، اس کے بعد لیت لی مالا فانفقا، عرض کے لیے ہے الا تنزل بنا فتصیب خیرا وغیرہ وغیرہ۔ دوسری قسم ہے وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، یہ 5 حروف ہیں، جیسے لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ، جیسے لم ینصر، لما ینصر، لی ینصر، لا تنصر، ان تنصر، انصر، یہ بھی میں نے آپ کو پچھلی مثال میں بتایا۔ ان نوٹ ان 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے، جیسے ان تضرب، اضرب، پہلے جملے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ ان مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر ماضی پر آئے تو اس صورت میں جزم تقدیری ہوگی، کیونکہ ماضی مبنی ہے، نیز ماضی مبنی کے معنی میں استعمال ہوگی۔ جزا پر فا کا لانا وہ آگے کہہ رہے ہیں، تو کہتے ہیں جب شرط کی جزا جملہ اسمیہ یا امر یا نہیں یا دعا ہو تو جزا میں فا کا لانا لازمی ہوگا۔ جب کوئی شرط لگائی جاتی ہے اگر ایسا کرو گے تو میں ایسا کروں گا، تو اس وقت وہ شرط ہو جاتی، پھر اس کی جزا کیا ہوتی، میں ایسا کروں گا۔ تو اس جزا پر جو ہے وہ فا کب لگانی ہے وہ انہوں نے بتایا ہے۔ جملہ اسمیہ، جب جزا جو ہے جملہ اسمیہ ہو تو فا لگے گا، امر یا نہیں یا دعا ہو تو جزا لگے گا، جزا میں فا کا لانا لازمی ہوگا۔ مثالیں انہوں نے جملہ اسمیہ کی بھی دے دی، امر کی بھی دے دی، نہیں کی بھی دی، دعا کی بھی دی، جیسے ان تاتنی فانت مکرم، ان رأیت زیدن فاکرم ہو، ان اتاک امر فلا تہن ہو، ان اکرمتنی فجزاک اللہ خیرا۔ تو یہاں تک یہ ہمارا سبق ختم ہوا۔ تو یہ اس کے آگے سوال و جواب آ گئے ہیں، سوالوں کے جواب آپ سے گزارش ہے کہ آپ تلاش کریں، ڈھونڈیں، اور جب سوالوں کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے، جواب مل جائے تو ٹھیک، اگر نہ ملے تو آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، ورنہ اپنے کسی ٹیچر سے، اپنے استاد سے رابطہ قائم کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔